اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب صوم درس نمبر 132 میں ہلال کے ثبوت میں تعداد کے عدم اعتبار کا حکم بیان کیا جائے گا۔ اول ماہ رمضان کو ثابت کرنے کے لیے معتبر اور غیر معتبر طریقوں پر گفتگو ہو رہی ہے، تو اس باس میں ماہ رمضان کے دنوں کو شمار کرنے کا جو حکم ہے یا نظریہ ہے، اس کا نقد و نظر پیش کیا جائے گا۔ تعداد کے لحاظ سے اول ماہ رمضان کو ثابت کرنے کے بارے میں جو مختلف معنی اور تفاسیر اور نظریات ہیں، احتمالات ہیں، ان کو بیان کریں گے۔ شعبان کو ہمیشہ ناقص اور ماہ رمضان کو ہمیشہ کامل شمار کرنے کا معنی گزشتہ سال کے رمضان سے اگلے سال 5 دن بعد قرار دینا، نیز دیگر معنی کا تذکرہ ہوگا۔ عبارت کی تشریح اور توضیح بھی پیش کی جائے گی۔ شہید اول نے فرمایا ہے کہ ایام کی تعداد کے ساتھ ماہ رمضان کو ثابت کرنا بھی معتبر نہیں ہے شرعی لحاظ سے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ اس کے 5 معنی بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ ہمیشہ ماہ شعبان کو ناقص یعنی 29 دن کا شمار کریں اور ماہ رمضان کو ہمیشہ 30 دن کا شمار کریں۔ اس بنیاد پر ماہ رمضان ہمیشہ 30 دن کا ہوگا اور ماہ شعبان کے 30ویں دن کو ماہ رمضان ہی شمار کریں گے، اس کی ابتدا ہو جائے گی۔ تو بعض فقہا نے اس قاعدے پر عمل کیا ہے اور ان کی دلیل روایات ہیں جو اس معنی میں ہے کہ ماہ رمضان کبھی بھی ناقص نہیں ہوتا اور ماہ شعبان کبھی بھی کامل نہیں ہوتا۔ اس لحاظ سے قاعدہ عدد قاعدہ جدول کے ساتھ یہ فرق رکھتا ہے کہ قاعدہ عدد کی دلیل روایات ہیں، جبکہ قاعدہ جدول وہ علم نجوم کے ذریعے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دوسرا معنی قاعدہ عدد کا یہ ہے کہ گزشتہ سال ماہ رمضان کو دیکھیں اور اس کی 5ویں تاریخ کو اس سال اس کے 5ویں دن کو کیا قرار دیں؟ ماہ رمضان کی ابتدا قرار دیں۔ مثلا پچھلے سال اگر ماہ رمضان اتوار سے تھا تو اس کا 5واں دن یعنی خمیس کو اس سال ماہ رمضان قرار دیں۔ البتہ یہ کبیسہ سال کے علاوہ ہے۔ اگر کبیسہ سال ہو تو پھر 6واں دن اس کو ماہ رمضان کا آغاز قرار دیں گے، چونکہ کبیسہ والے سال میں 1 دن کا اضافہ ہوتا ہے ذو الحجہ میں۔ تیسرا معنی اس کا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ 1 مہینے کو کامل اور 1 کو ناقص شمار کریں، چاہے سال کبیسہ ہو یا غیر کبیسہ، اور جس مہینے سے بھی ابتدا کرنا چاہے، کیونکہ جدول والے تو ماہ محرم سے ابتدا کرتے تھے، لیکن اس میں ہے کہ اگر ماہ سفر سے ابتدا کرے تو بھی ہو سکتی ہے، تو سفر کو اگر کامل قرار دیں گے اور بعد میں ناقص اور اس طرح کامل اور ناقص، تو اس لحاظ سے ماہ رمضان پھر 29 کا بنے گا۔ چوتھا معنی یہ ہے کہ ماہ رجب کے اول سے 59 دن شمار کریں اور 60ویں دن کو ماہ رمضان قرار دیں۔ اور ایک 5واں معنی یہ ہے کہ ہر مہینے کو 30 دن کا شمار کرتے ہوئے لائیں اور ماہ رمضان کا آغاز کریں۔ تو فرماتے ہیں کہ شریعت کے لحاظ سے ان میں سے کوئی معنی بھی ثابت نہیں ہے، بلکہ شریعت میں چاند دیکھ کر روزہ رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ والعدد وهو عد شعبان ناقصا ابدا ورمضان تاما ابدا وبه فسره في الدروس ويطلق على عد 5 من هلال الماضي وجعل الخامس اول الحاضر وعلى عد شهر تاما واخر ناقصا مطلقا۔ عدد کے لحاظ سے ماہ رمضان کو ثابت کرنا بھی معتبر نہیں ہے۔ اس کے 5 معنی ہیں۔ پہلا معنی وَهُوَ عَدُّ شَعْبَانَ نَاقِصًا أَبَدًا، یعنی ماہ شعبان کو ہمیشہ ناقص شمار کرنا، 29 دن کا شمار کرنا، وَرَمَضَانَ تَامًا أَبَدًا، اور ماہ رمضان کو ہمیشہ
تام شمار کرنا، یعنی 30 دن کا شمار کرنا۔ وَبِهِ فَسَّرَهُ فِي الدُّرُوسِ، شہید اول نے دروس شرعیہ میں اس کی یہی تفسیر بیان کی ہے، یعنی جو لوگ عدد کے قائل ہیں وہ اسی طرح اس کا معنی بیان کرتے ہیں۔ وَيُطْلَقُ عَلَى عَدِّ خَمْسَةٍ مِّنْ ہلال الماضی، اور کبھی عدد کا استعمال کیا جاتا ہے کہ سابقہ سال ماہ رمضان کے ہلال سے 5 دن شمار کریں۔ وَجَعَلِ الْخَامِسِ أَوَّلَ الْحَاضِرِ، اس سال ماہ رمضان کی ابتدا کو 5ویں دن قرار دیں۔ وَعَلَى عَدِّ شَهْرِ تَامًا وَآخَرَ نَاقِصًا مُطْلَقًا، اور عدد کا تیسرا معنی بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مہینے کو کامل اور ایک کو ناقص شمار کرتے ہوئے ماہ رمضان کی ابتدا کریں۔ مطلقاً، چاہے سال کبیسہ ہو یا کبیسہ نہ ہو، یہ یعنی اس کی اطلاق سے مراد ہوگا، چاہے ماہ محرم سے ابتدا کریں یا کسی اور مہینے سے گننا شمار کریں۔ وَعَلَى عَدِّ 59 مِنْ ہلال رجب، اور چوتھا معنی عدد کا یہ ہے کہ ماہ رجب سے 59 دن شمار کر کے ماہ رمضان کی ابتدا کریں، 60واں دن پھر ماہ رمضان شمار کریں۔ وَعَلَى عَدِّ كُلِّ شَهْرٍ 30، اور پانچواں معنی یہ ہے کہ تمام مہینوں کو 30 شمار کرتے ہوئے ماہ رمضان کی ابتدا کریں۔ وَالْكُلُّ لَا عِبْرَةَ بِهِ، شہید ثانی فرماتے ہیں ان پانچوں معنوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، چونکہ جو ان کی دلیلیں وغیرہ بیان کی گئی ہیں وہ نہایت ہی ضعیف اور غیر معتبر ہیں۔ خصوصاً پہلا معنی جو ہے ماہ رمضان کو ہمیشہ کامل شمار کرنے والا، شیخ صدوق اور بعض دوسرے قدماء اس کے قائل تھے روایات وغیرہ کی وجہ سے، لیکن وہ معتبر نہیں ہیں، بلکہ اس کی ایک خاص تاریخ ہے جس کے ذریعے سمجھا جاتا ہے کہ یہ جعلی چیز، جھوٹ گھڑا گیا ہے۔ ان روایات کو شاذ و نادر قرار دیا گیا، ان کی سندیں بھی نہایت ضعیف ہیں۔ شیخ مفید نے ان کی رد میں ایک مستقل رسالہ لکھا ہوا ہے، اس میں ایک روایت تو یہ پیش کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو 6 دنوں میں خلق کیا ہے، اور سال کے 354 دن ہوتے ہیں۔ شعبان لا یتم ابدا و شہر رمضان لا ینقص واللہ ابدا ولا تکون فریضہ ناقصہ، تو شعبان کبھی مکمل نہیں ہوتا اور رمضان کبھی کم نہیں ہوتا، اور فریضہ الہی ناقص نہیں ہوتا کبھی۔ ان اللہ تبارک و تعالی یقول وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا ہے کہ تعداد پوری کرو۔ شوال 29 یوم وذو القعدہ 30 یوم، یقول اللہ عز وجل وواعدنا موسیٰ 30 لیلہ واتممناها ب10 فتم میقات ربہ 40 لیلہ۔ وذو الحجہ 29 یوم ثم الشہور بعد ذلك شہر تام و شہر ناقص۔ شیخ مفید نے جو اس مرسلہ اور بے سند روایت کی سند کے ضعیف ہونے کو بیان کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ یہ جو اس میں کہا گیا ہے کہ ماہ رمضان کبھی ناقص نہیں ہوتا اور اللہ کا فریضہ کبھی ناقص نہیں ہوتا اور تعداد پوری کرنی چاہیے، تو یہ اس طرح ہے کہ جتنے دن ماہ رمضان کے بنیں گے ان کو رکھیں گے تو وہ مکمل ہی شمار ہوگا۔ ابھی نماز قصر 2 رکعت ہوتی ہے، نماز مثلا حضر وہ 4 رکعت ہوتی ہے، مثال کے طور پر یہ ظہرین اور عشاء کی، تو نماز قصر کو ناقص نہیں کہتے، وہ تو کامل ہے، اس کا حکم ہی اتنی نماز ہے۔ تو اگر 29 دن کا ماہ رمضان ہوا تو یہ نہیں ہے کہ وہ ناقص شمار ہوگا۔ اور شیخ صدوق نے جو اس میں سختی کی ہوئی ہے خصال میں، انہوں نے فرمایا ہے کہ ایسے شخص کے ساتھ بحث ہی نہیں کرنی چاہیے، وہ اس قابل ہی نہیں ہے جو ماہ رمضان کو ناقص شمار کرتا ہے۔ تو وہ ظاہر ہے کہ روایات کو ترجیح دیتے تھے اور انہوں نے عقلی باتوں کو اور تحلیل اور تحقیق کو ایک طرف رکھا ہے۔
بعض علماء کا کہنا ہے کہ جو روایات ماہ رمضان کے 30 دن پورے کرنے کے بارے میں ہیں تو یہ ابن ابل عوجاب جو زندیق اور ملحد قسم کا شخص ہے اس کی جالکاری ہے۔ ابو ریحان بیرونی نے کتاب الاثار الباقیہ میں اور دوسرے مورخین نے اس کی صراحت کی ہے کہ جب ابن ابل عوجا کا کفر اور زندے کا واضح ہو گیا اور اس کو محمد بن سلیمان جو منصور کی طرف سے حاکم کوفہ تھا اس کو بتایا گیا تو اس نے اس کو پکڑ لیا۔ اس کے جو دوست احباب تھے انہوں نے منصور کو اشرار کیا کہ اس کو رہا کروایا جائے۔ منصور نے بھی خط لکھا کہ اس کو رہا کر دیا جائے۔ ابن ابل ایوجا اپنے دوستوں کو جانتا تھا اور منتظر تھا کہ منصور کا خط پہنچے، اور ادھر سے اس کے قتل کا حکم بھی صادر ہو چکا تھا۔ تو اس نے ابو الجبار کو جو اس کا دوست تھا امیر کوفہ کے پاس بھیجا کہ مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے تو 1,00,000 درہم اس کے بدلے دوں گا۔ ابو الجبار نے اس زندیق کا پیغام محمد بن سلیمان والی کوفہ کو بتایا تو اس نے کہا میں تو اس کو بھول ہی چکا تھا، آپ نے یاد دہانی کرا دی ہے، تو نماز جمعہ کے بعد مجھے یاد دہانی کرانا۔ نماز جمعہ کے بعد اس نے یاد دہانی کرائی تو اس نے اس کو بلایا اور اس کی گردن کاٹنے کا حکم دیا۔ تو اس وقت جب ابن ابل وجا کو یقین ہو گیا کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو کہنے لگا خدا کی قسم تم مسلمان مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، میں نے 4,000 حدیثیں تمہارے دین میں جعل کی ہیں اور جھوٹی داخل کی ہیں، تمہارے حلال کو حرام تمہارے حرام کو حلال قرار دیا ہے۔ جس دن تم نے روزہ رکھنا ہوتا ہے اس میں افطار کرایا ہے، جس دن تم نے افطار کرنا ہوتا ہے اس دن روزہ رکھوایا ہے، یعنی عید والے دن روزہ رکھوا دیتا تو وہ حرام ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جھوٹی روایات ان زندیق اور ملحد قسم کے راویوں نے جعل کی ہیں، اور یہ روایات کتب حدیث میں پھیلی ہوئی ہیں، کافی شریف میں، خصال میں اور جناب علی باقی کتب اربع وغیرہ میں۔ وسائل الشیعہ میں بھی تفصیل کے ساتھ ان کو نقل کیا گیا ہے۔ وسائل الشیعہ ترجمہ جلد 7 صفحہ 163 میں باب نمبر 5 میں ان کو نقل کیا گیا، اگرچہ مترجم نے کافی ان میں سے حذف بھی کی ہے۔ فرمایا کہ ماہ رمضان 29 دن کا ہونا جائز ہے، یہ تو عنوان تھا، جب رویت کے مطابق اتنے ہی دن بنتے ہوں تو پھر 1 دن کا روزہ قضا واجب نہیں ہے۔ مترجم فرماتے ہیں اس باب میں کل 37 حدیثیں ہیں، جن میں سے 14 مقررات کو چھوڑ کر باقی 23 کا ترجمہ حاضر ہے۔ تو اس میں جو روایات 30 ہونے پر دلالت کرتی ہیں، اول تو جناب مترجم نے 14 حدیثیں حذف کر دی ہیں، اور جو ترجمہ شدہ موجود ہیں ان میں سے پہلی 15 وہ تو اس کے کامل یا ناقص ہونے دونوں کو شمار کرتی ہیں، جبکہ حدیث نمبر 16 سے لے کر 23 تک جو روایات نقل ہیں تو یہ وہ روایات ہیں جن کو ماہ رمضان کے ہمیشہ 30 دن ہونے کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ معاذ بن کثیر کی روایت ہے، حذیفہ بن منصور کی، معاویہ بن عمار کی اور یعقوب بن شعیب کی اور محمد بن اسماعیل کی، اور شیخ صدوق کی روایت ہے اور محمد بن یعقوب کی۔ حذیفہ بن منصور کی روایت بڑی مشہور ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی، نہ باخدا نہ باخدا نہ باخدا ماہ رمضان 30 دن اور 30 رات سے نہ کبھی کم ہوا ہے نہ کبھی کم ہوگا۔ تو شیخ توسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت شاذ ہے، اصول معتمدہ میں موجود نہیں اور نہ ہی حذیفہ کی کتاب میں ہے۔ اول اس کا اسناد مضطرب اور الفاظ مختلف ہیں، ثانی تیسرا جواب یہ خبر واحد ہے اور موجب علم و عمل نہیں، تیسرا یہ
ظاہر قرآن اور اخبار متواترہ کے معارضہ کتاب اور توانائی نہیں رکھتی۔ اس کے علاوہ جو بعض روایات میں کہا گیا ہے کہ نبی اکرم نے کبھی 29 دن کا روزہ نہیں رکھا بلکہ 30 دن پورے کرتے تھے، تو بھی نبی اکرم کی سیرت کے یہ تحقیق پر مشتمل ہے کہ نبی اکرم کے دور میں اگر 29 کا نہیں ہوا تو پھر وہ 30 کا ہی رکھیں گے، لیکن اگر 29 کا ہوا تو پھر وہ کیسے 30 کا رکھیں گے۔ اور جناب حر عاملی نے بعض مزید تعویلیں میرا پیش کی ہیں کہ ان کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ واقع اور حقیقت میں ماہ رمضان ہمیشہ 30 دن کا ہوتا ہے، مگر ہم ظاہر کے پابند ہیں کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھیں اور چاند دیکھ کر کھولیں، اس لیے ایک دن کی قضاء کا حکم وارد نہیں ہوا۔ اس کی یہ تعویل بھی ممکن ہے جب رویت کے مطابق صرف 29 دن بنتے ہوں تب کبھی اجر و ثواب پورے 30 دن کا بھی۔ بہرحال یہ ساری طویلیں اپنی جگہ، بہتر یہی ہے کہ جب روایات ہی ثابت نہیں اور کیا ہے ان میں جعل کاری پائی جاتی ہے تو پھر ان طویلوں کی ضرورت ہی نہیں ہے اور نظریہ بھی قابل غور ہے۔ یہاں پر تھوڑی سی عبارت رہتی ہے، ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ نعم اعتبرہ بالمعنى الثانی جماعت منہم المصنف فی الدروس مع غمت الشہور کلها مقیدا بعد 6 فی الکبیسۃ وہو موافق للعادت وبہ روایات ولا بأس بہ۔ شہید ثانی فرماتے ہیں ہاں دوسرے معنی کے لحاظ سے اس کو معتبر قرار دیا ہے فقہائے شیعہ کی ایک جماعت نے، جن میں خود شہید اول شامل ہیں، اپنی دروس شرعیہ میں اس کو معتبر قرار دیتے ہیں۔ دوسرا معنی کیا تھا؟ تعداد کا، یعنی سابقہ سال جب ماہ رمضان کی ابتدا ہوئی تھی اس سے 5 دن شمار کریں اور 5ویں کو اول ماہ رمضان قرار دیں۔ تو شہید اول فرماتے ہیں کہ یہ معتبر ہو سکتا ہے نظریہ مع غمت الشہور کلہا، اگر پورے سال میں اول ماہ کو ثابت کرتے وقت مشکل رہی ہو اور غمت شہور یعنی ہلال دیکھنے کے وقت ابر آلود رہا ہو مطلع اور صاف نہ رہا ہو۔ نیز وہ کہتے ہیں کہ مقیدن بعد 6 فی الکبیسۃ، یہ جب کبیسہ سال نہ ہو تو پھر 5ویں دن کو ماہ رمضان قرار دینا ہے، اور اگر کبیسہ ہو تو پھر 6 دن کو جو ہے سال 6 دن کو ماہ رمضان قرار دینا ہے، چونکہ کبیسہ میں ذوالحجہ میں 1 دن کا اضافہ ہوتا ہے۔ شہید ثانی نے فرمایا وَهُوَ مُوَافِقٌ لِلْعَادَةِ، یہ نظریہ جو سال کے مہینوں کی تعداد جو ہوتی ہے عموماً اس کے موافق ہے، چونکہ اس میں ایک آدھ مہینہ ناقص اور ایک آدھ مہینہ کامل رہتا ہے، تو اس طریقے سے 5 دن کا ہی فرق ہوتا ہے، 5ویں دن کو اگلے سال ماہ رمضان مان لی جاتا ہے۔ وَبِهِ روایات، اور کچھ روایات بھی اس کی تائید کرتی ہیں، وَلَا بَأْسَ بِهِ، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شرط دیکھیں کہ پورا سال اول ماہ کو ثابت کرتے وقت مشکل رہی ہو، مطلب ابر آلود رہا ہو، تو یہ بھی تو ایک شاذ و نادر ہی فرض ہے، پورا سال ہی اس طرح مشکل رہی۔ اور اس کے بارے میں عجائبات مخلوقات قزوینی کی کتاب ہے، اس سے منقول ہے کہ 50 سال تک انہوں نے اس کی آزمائش کی تو یہ صحیح نکلا ہے۔ اور روایات میں خبر زعفرانی راوی ہے، میں نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کی نہ سماعت بق علینا بالعراق اليوم والیومین فای یوم نصوم، کہ کبھی ابر آلود رہتا ہے عراق میں تو کس دن روزہ رکھیں؟ فرمایا انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية فعد منها 5 ایام وصم اليوم الخامس، سابقہ سال جو ماہ رمضان تھی تو 5ویں دن اس کی اس سال سے آغاز کرو ماہ رمضان کا۔ مسائل وشیہ باب 10 ابواب شہر رمضان، یہ روایت ضعیف و سند ہے، تو ترجیح انہی روایات کو ہے جن میں کہا گیا ہے سم للرؤیا و افطر للرؤیا،